تھوڑی دیر اگر آپ لوگ کا موڈ بنا ہوا ہو تو بول دوں، موڈ بنا ہے سننے کے لیے؟ قرآن کی عظمت کے اوپر 2-4 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، کیونکہ قرآن کو سجا کے ہم تو اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں۔ رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ ارے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی کنجوسی کرو گے؟ جب میں چندہ مانگوں گا تب پھر کیا کرو گے؟ حکمت والے قرآن کی قسم۔ قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ صرف سجا کے رکھ لو، جزدانوں میں پے کر کے بند کر لو، اپنے گھر کے اندر تاک میں سجا کے رکھ دو، نہیں۔ رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ قرآن کے اندر حکمت ہے، قرآن کے اندر رحمت ہے، قرآن کے اندر برکت ہے، قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ مگر اے مسلمانوں، ہم نے صرف اور صرف قرآن کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی کی بیماری ہو تو پڑھ کے دم کر دو، اسی لیے قرآن ہے۔ کوئی اور کام آ جائے، 10واں ہو یا 20واں ہو یا 30واں ہو، وہ سامنے آئے تو قرآن پڑھ کے رکھ دو، نہیں۔ قرآن پاک کے اندر رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے مصنف کتاب لکھتے ہیں، پہلے صفحے کے اندر یہ لکھا جاتا ہے میں نے بہت محنت کی ہے، بہت لگن سے اس کتاب کو لکھا ہے، اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو برائے کرم مجھے بتا دیں یا پھر میں معافی مانگتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف جب اپنی کتاب کو لکھتا ہے تو لکھنے سے پہلے صفحے کے اندر وہ یہ تحریر لکھتے ہیں مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں، بڑی ہی محنت و مشقت کے بعد میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا کا یہ مصنف کا اصول ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے سے پہلے وہ معافی نامہ طلب لکھتا ہے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، رب کی کتاب ہے، اور رب فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس میں شک بھی مت کرنا، شک کرو گے تو ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے، ایمان سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کہو گے مولانا ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں تو 20,000 ملتا ہے، کارخانہ چلاتے ہیں تو 1,00,000 روپے مہینے میں آمدنی ہے، قرآن پڑھیں تو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، میں آپ حضرات کے سامنے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک واقعے کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ امام شافعی کا نام کتنے لوگ سنے ہیں آپ میں سے؟ امام شافعی کا نام سنے کہ نہیں؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل غالباً دونوں کا زمانہ ایک ہی رہا ہے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے بارے میں کافی چرچا سنے تھے کہ امام احمد بن حنبل بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی تقوی و طہارت والے، بہت ہی پاکیزگی انسان، بڑے ہی عبادت کرنے والے۔ حضرت امام شافعی ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے فرماتے ہیں اے میری بیٹیوں سنو، میں نے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کافی سنا ہے، بڑے ہی عبادت گزار ہیں، بڑے ہی تقوی و طہارت والے ہیں۔ امام شافعی کی بیٹیوں نے کہا ابا حضور تو امام احمد بن حنبل کو ایک دن دعوت پہ بلا لیجئے۔ امام شافعی امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور آج آپ کی ہمارے دولت خانے میں دعوت ہے، قبول فرما لیجئے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کی دعوت قبول فرماتے ہیں، اور قبول فرمانے کے بعد امام احمد بن حنبل امام شافعی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ گھر میں بستر لگا دیا گیا ہے، امام احمد بن حنبل آرام فرما رہے ہیں۔ اب آؤ ملاحظہ کرو، امام شافعی کی بیٹیوں کی زندگی ملاحظہ کرو، اور آج کل کی ماں بہنوں کی زندگی کو بھی دیکھ لو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کیا کر رہی ہے؟ کھانا پکا رہی ہے، کھانا تیار کر رہی ہے، سالن پکا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے گھر کی طرح یا ہمارے گھر کی طرح نہیں، امام شافعی کی بیٹیاں ایک طرف قرآن پاک
رہی ہے اور کھانا بنا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سالن پکا رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کھانا بن کے تیار ہو گیا، امام احمد بن حنبل کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا، غالباً ایک آدمی کا نہیں، چار آدمیوں کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل مختصر کھانا کھانے والوں میں سے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل ایک آدمی کا نہیں، چار آدمیوں کا کھانا اکیلا تناول فرما جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، امام شافعی ایک لوٹا پانی گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں اور پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا ہے، سب کوئی سو رہے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی اپنے بستر میں آرام فرما ہے، عبادت میں مشغول ہے۔ صبح فجر کے وقت آذان ہوتی ہے، امام احمد بن نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ امام شافعی کی لڑکی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتی ہے؟ مصلی ویسے کے ویسے ہی ہے، پانی کا لوٹا ویسے کے ویسے ہی ہے۔ امام شافعی کی لڑکیاں امام شافعی کے پاس پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے، ابا جان آپ نے تو کہا تھا امام احمد بن حنبل بڑے ہی متقی ہے، بڑے ہی پرہیزگار ہے، بڑی تقویٰ و طہارت والے ہیں، مگر میں نے کیا دیکھا، جو پانی کا لوٹا آپ نے دیا تھا وہ پانی ویسے کے ویسے موجود ہے، وہاں سے اس پانی سے تو وضو بھی نہیں بنایا گیا ہے، مصلی جیسے آپ نے رکھا تھا وہ مصلی ویسے کے ویسے ہی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے بڑے عبادت والے ہیں۔ امام شافعی کو پریشانی ہوئی، فوراً امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور میری بیٹیوں کی شکایت ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کیے، آپ بڑے عبادت والے ہیں، میں نے آپ کی بہت تعریف کی تھی، آخر یہ تو بتائیے آپ پانی کیوں نہیں استعمال کیے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں، اے امام شافعی مجھے یہ تو بتا کہ تیری بیٹیاں جب کھانا پکاتی ہے تو کیا پڑھ پڑھ کر کے کھانا پکاتی ہے؟ ارے بول دو بھیا، سبحان اللہ، ذرا یہ تو بتا تیری بیٹیاں جو پکاتی ہے کھانا کیا پڑھ پڑھ کر کے پکاتی ہے؟ اے امام شافعی سنو، میری عادت نہیں کہ میں اتنا کھانا کھاؤں، مگر میں نے جب کھانے پہ ہاتھ لگایا، منہ میں ایک نوالا ڈالا تو جنت کا پھل کیا، اس کی مٹھاس کیا، تمہاری بیٹیاں جو کھانا پکائی ہے جنت کے کھانوں سے بھی کہیں یہ بہتر کھانا میرے۔ سبحان اللہ، ارے ایک لقمہ نہیں بلکہ چار آدمی کا کھانا اکیلا تناول فرما لیا۔ فرماتے ہیں میں جب کھانے لگا تو کھانا اتنا ذائقہ دار تھا، اتنا لذیذ تھا، میں نے اسے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور جب میں آپ کے گھر میں آیا تھا باوضو تھا، میں رات بھر سویا نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں پڑی، اسی وضو سے میں نے عشاء کی بھی نماز پڑھی ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھی ہے اور فجر کی بھی نماز پڑھی ہے، لہذا تمہارے گھر کے پانی کی ضرورت مجھے نہیں پڑی۔ حضرات گرامی، یہ امام شافعی کی بیٹیوں کا حال، امام شافعی کی بیٹیوں کا یہ حال کہ جب وہ کھانا پکائے تو قرآن تلاوت کر کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ قرآن پڑھیں۔ صرف قرآن کو سجا کے رکھنے کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو آنکھوں سے لگائیں تو آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، قرآن کو سینے سے لگائیں تو سینہ کشادہ ہوتا ہے، قرآن کو گھر کے اندر اگر تلاوت کی جائے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کی جائے تو گھر کی نحوستیں اور گھر کے آفات و بلیات دور ہو جاتے ہیں۔ مگر اے مسلمانوں، بڑی ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم کو کارخانہ چلانا ہو تو قرآن خوانی کروائیں، یا تیجا کروانی ہو تو قرآن کی تلاوت کروائیں، اگر 10واں یا 20واں کروانی ہو تو قرآن کی تلاوت کریں۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھو۔ جب قرآن آپ پڑھو گے اور پڑھنے کے بعد سمجھ جاؤ گے تو دنیا کی کسی بھی طاقت کے اندر یہ پاور نہیں کہ تمہیں ہلا سکے اور تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ سبحان اللہ، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ تم کو راہ راست سے ہٹا دے۔ مگر اے مسلمانوں، دوسرے کو جھانکنے سے پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں، نماز پڑھتے ہو،
سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھتے ہو سورہ ناس کی تلاوت نہیں آتی، پھر 4 20 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو، بتاؤ رب کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے رب کو؟ یہی کہو گے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، رجسٹر میں ایک وقت کی نماز نہ ہوگی، تب رب کو کیا کہو گے؟ کہو گے میں تو نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی بھی نماز پڑھی، ظہر کی بھی نماز پڑھی، عصر کی بھی نماز پڑھی، مغرب کی بھی نماز پڑھی، عشاء کی بھی نماز پڑھی، مگر جب تمہارے نامہ اعمال میں جب اس کو کھول کے دیکھا جائے گا، جب ایک وقت کی نماز نہ ہوگی، تب رب کو کیا جواب دو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللهم صل على سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، اور آج خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر آپ حضرات ہمارے خطیب ذیشان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا قاری مجیب اللہ صاحب کو آپ حضرات سماعت کریں گے۔ آپ حضرات تیار ہو جائیں، بیداری کا ثبوت دیں، زوردار طریقے سے نعرہ بلند کر دیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مائک پر حضور والا۔